بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام میں فرض عبادت ہے، یعنی یہ ہر مسلمان پر ہر حالت میں انوارج ہے، چاہے سفر میں ہو، بیماری میں ہو، ٹھنڈ میں ہو یا کسی تکلیف میں۔ حالانکہ شریعت نے آسانی بھی دی ہے تاکہ مسلمان اپنی حالت کے مطابق نماز ادا کر سکے۔ آگے ہم جانیں گے وستار کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ سفر میں نماز کیسے پڑھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم دھرتی میں سفر پر نکلو اور تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو قصر کر دو۔ سورہ النساء کی ایک آیت کا تفسیر تھا، مطلب سفر میں نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ اسے قصر یعنی چھوٹی کر دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ظہر، عصر، عشاء کو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ بیماری کی حالت میں نماز کیسے پڑھنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلے کے بل لیٹ کر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 1117، مطلب بیمار ہونے پر بھی نماز چھوڑی نہیں جاتی بلکہ اپنی حالت کے مطابق بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھی جاتی۔ سردی یا پانی کا نہ ملنا، اس میں ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر ٹھنڈ بہت زیادہ ہو اور پانی استعمال کرنے سے نقصان کا ڈر ہو تو وضو کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب پیخانہ سے آیا ہو یا عورتوں سے ملے ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سورہ المائدہ کی ایک آیت کا تفسیر ہے، مطلب پانی نہ ملنے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم سے نماز ادا کی جاتی ہے، مگر نماز معاف نہیں ہوتی۔ کوئی اور تکلیف دہ حالت میں یعنی ہارڈ شپ میں کیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ اسلام میں نماز کی کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ حالت کے مطابق آسانی دی گئی ہے، جیسے قبلہ کا پتہ نہ ہونا یعنی اس میں انمان سے نماز کا پڑھنا، کھڑے نہ ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا، وقت کم ہو تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں سفر یا بارش کی صورت میں۔ نتیجہ، نماز ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی طور پر سویدھا یعنی رخصت دی ہے تاکہ کوئی بھی حالات نماز چھوڑنے کا بہانہ نہ بن سکے۔ اگر قبلہ کا پتہ نہ ہو، مطلب آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس طرف کعبہ ہے، تو نماز پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرعی قواعد ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ قبلہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اگر وقت اور موقع ملے تو قبلہ کا اندازہ لگانا ضروری ہے، جیسے سورج کے اگنے اور ڈھلنے کی طرف سے اندازہ لگانا، کمپاس کا یوز کرنا یا کسی سے پوچھ لینا، مسجد یا مسلم لوگوں سے معلوم کرنا۔ قرآن سے دلیل ہے، اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کر لو، سورہ البقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ اگر کوشش کے بعد بھی قبلہ نہ پتہ چلے، اگر آپ نے پوری کوشش کے باوجود قبلہ کا پتہ نہیں لگایا تو جس طرف آپ کو غالب گمان یعنی اسٹرانگ اسٹیمیشن ہو کہ قبلہ ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ حدیث سے دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدھر تم قبلہ کا اندازہ لگاؤ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 1010۔ بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ غلط تھا تو اس سمے ہم کیا کریں؟ اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ آپ کا رخ غلط تھا تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے سچی کوشش کی تھی، فقہی حکم جمہور علماء کے مطابق اگر کوشش کے بعد غلطی سے قبلہ غلط نکلا تو نماز مقبول ہے، یعنی نماز آپ کی قبول ہوگی۔ فتویٰ عالمگیری والیوم 1 پیج 69 سے یہ ثابت ہے۔ لیکن اگر بنا کوشش کے آپ نے کسی بھی طرف نماز پڑھ لی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سفر یا ایمرجنسی کی حالت میں نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ سفر میں اگر قبلہ کا اندازہ مشکل ہو تو آپ جس طرف سواری جا رہی ہے اسی طرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے پھر بھی قبلہ کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے جدھر سواری کا رخ ہوتا تھا، صحیح بخاری 1097۔ خلاصہ یعنی سمری اس کا یہ ہے کہ اگر قبلہ کا پتہ لگ سکتا ہو تو حکم یہ ہے کہ قبلہ ڈھونڈنا واجب ہے۔ کوشش کے بعد بھی نہ ملے تو حکم یہ ہے اندازہ کے مطابق نماز پڑھو۔ بعد میں غلطی کا پتہ چلے تو حکم یہ ہے کہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہے۔ بنا کوشش کے پڑھ لی
تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔